آج کی یہ کہانی ایمان، صبر، عظمت اور اللہ کے رسولوں پر ہونے والے ظلم کی ایک دردناک مگر ایمان افروز جھلک ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب مکہ میں ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ کفار مکہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے، لیکن ہمارے پیارے نبی نے کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہر ظلم کو صبر برداشت اور اخلاق عظیم سے جواب دیا۔ مکہ مکرمہ کی گلیاں اس وقت ایک عجیب ماحول سے بھری تھیں۔ ابو جہل، عقبہ بن ابی معوط، میاں ولید، یہ سب اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ اللہ کا پیغام پھیل رہا ہے، لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں اور بت پرستی کمزور پڑ رہی ہے۔ ہر روز وہ کسی نہ کسی طرح نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کا نیا طریقہ سوچتے۔ کبھی راستے میں کانٹے پھینک دیتے، کبھی پتھر الفاٹے کر جسم مبارک پر مارتے، کبھی تانے دیتے، کبھی آوازیں کستے، مگر ہمارے پیارے نبی صرف ایک بات کہتے: اے لوگو، میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اس پر غور کرو۔ ایک دن نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ وقت نماز کا تھا۔ آپ نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، ایک ایسا سجدہ جو نور، خشوع اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن قریب ہی کفار بیٹھے تھے، ہنسی مذاق کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارے دیتے۔ اسی وقت ابو جہل نے کہا: کون ہے جو محمد کے سجدے کے دوران ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی رکھائے؟ یہ سن کر بدبخت عقبہ بن ابی معوط فوراً الفاٹے اور سعد بن ابی وقاص کے گھر ذبح کیے گئے اونٹ کی اوجھڑی، جو گندی، خون آلود اور بدبودار تھی، اسے اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی سجدے میں تھے، اللہ سے راز و نیاز میں مصروف، اور یہ بدبخت اوجھڑی الفاٹئی نبی کے پیچھے آتا ہے۔ پھر اچانک اوجھلی پوری کی پوری ٹین اقدس پر ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بھاری تھی کہ آپ کا سجدہ طویل ہو گیا، آپ اٹھ نہیں سکے۔ کفار چیخ چیخ کر ہنسنے لگے، زور زور سے تالیاں بجانے لگے، مسخرہ پن کرنے لگے، لیکن نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ کوئی بد دعا نہیں کی، کوئی غصہ نہیں کیا، وہ صرف اللہ کے سامنے جھکے رہے۔ کسی نے یہ منظر حضرت فاطمہ کو خبر دی، جو اس وقت بہت کم عمر تھیں، 10 سے 12 سال کے درمیان۔ وہ دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ پہنچی، آنکھوں میں آنسو، دل میں درد۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے بابا نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور اوجھلی پیٹھ پر پڑی ہے۔ انہوں نے خود چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ اوجھلی ہٹائی اور پھر کفار کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو مگر آواز میں جلال: تم نے اللہ کے رسول کو تکلیف دی ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کفار پھر بھی ہنستے رہے۔ جب اوجھلی ہٹا دی گئی تو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھے، وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے، مگر بد دعا نہیں کی، بلکہ صرف یہ کہا: اے اللہ، تو ان لوگوں کا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ صحیح روایات میں ہے کہ نبی نے 3 لوگوں کے نام لے کر فرمایا: اے اللہ، ابو جہل کو، عقبہ کو اور شیبہ کو اپنے عذاب کا نشانہ بنا۔ وقت گزرا، سال بدل گئے، اور یہ تینوں بدبخت غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اس واقعے میں ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے: نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ظلم ہوا تو اپنے غصے کے بجائے صبر کیا، نفرت کے بجائے اخلاق اپنایا، بد دعا کے بجائے اللہ سے رجوع کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی دنیا میں سب سے زیادہ عظمت اگر کسی کی ہے تو وہ ہمارے نبی کریم کی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ
جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، اسے دنیا کی تکلیفیں ہلا نہیں سکتی۔ اللہ اپنے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ ایک کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے، حق پر چلنے والوں کو آزمائشیں ملتی ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ سب سے اونچا مقام دیتا ہے، اور ظلم کرنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ معاف کر دینے والوں کو اللہ بڑی عظمت دیتا ہے۔